اب میں آپ کو 5 سائنس بتاتا ہوں ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کے. آپ دیکھیں کہ آپ میں یہ ہے کہ نہیں ہے. بہت زبردست 5 سائنس ہیں اکارڈنگ ٹو ریسرچ. نمبر 1, ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل, بلیم, ایکسکیوزز اور اینگزائٹی. یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کی ہم سب میں بہت کمی ہے. ہمیں تھوڑا سا کوئی کرٹیسزم ہو ہم پہ, ہم اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں اگلے سے. اگر وہ باس ہے اور ہمیں کریکٹ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں اس کا پرسنل گرج ہے. اگر وہ ٹیچر ہے اس نے ہمیں کوئی کہہ دیا کہ تمہاری اسائنمنٹ ٹھیک نہیں تھی, تم دوبارہ کرو, ایسے کرو ویسے کرو, ہم کہتے ہیں یہ پرسنل گرج ہے اس بندے کا ہم پہ اور یہ ہمیشہ ہمیں ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بندہ پروفیشنلی کبھی گرو نہیں کر سکتا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. جب بھی آپ کہیں جائیں گے ملٹی نیشنلز میں, بڑے انسٹیٹیوٹس میں, وہاں پہ جو سی ای او ہوگا وہ آپ کے پروجیکٹس کو ریجیکٹ کرے گا. لیکن ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا پروجیکٹ کروانا نہیں چاہتا. ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہی نیڈس ٹو بی کنونسڈ مور. اسی طرح آپ کے ابو امی کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ایموشنل نہیں ہو جانا اچانک سے. صبر کرنا ہے, خاموش ہو جانا ہے, دوبارہ آنا ہے اچھی تیاری کے ساتھ, بہتر تیاری کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہماری ہیلپ کرتا ہے. اس لیے کرٹیسزم کو ویلکم کریں, لیکن ایسا کرٹیسزم جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو فضول قسم کا ہے, اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. ٹھیک ہے, اسپیشلی سسٹرز میں نے جتنی شکایتیں سنی ہیں, سسٹرز میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب جوائنٹ فیملی ہوتا ہے تو ساس کی طرف سے بھی بہت کچھ آتا ہے, نندوں کی طرف سے بھی بہت کچھ آتا ہے, تو بلا وجہ وہ سٹریس لے رہی ہوتی ہیں. وہ چیزیں سچ ہی نہیں ہوتی, ان کے بارے میں سٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے. وہ کرٹیسزم جب سچ ہی نہیں ہے تو اس کو یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیں اور فوکس رہیں, فوکس ہو کے اپنا کام کریں. اپنے بچوں کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کو دیکھیں, فوکس رہیں, اپنے آپ کو بزی کریں کسی پازیٹیو چیز میں, فضول چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. کسی نے اگر آپ کے بارے میں غلط رائے بنا لی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, اور اف یو نو یور سیلف, اگر سیلف اویئرنیس اچھی ہے تو یو ول ناٹ بی ہارمڈ. آپ کہیں گے اسے کیا پتا, اس نے تو مجھے 2 دن 3 دن ہوئے, ہفتہ ہوا ہوگا, مہینہ ہوا ہوگا, چلو 6 مہینے ہوئے, میں تو بچپن سے جانتا ہوں اپنے آپ کو, میرے اندر یہ ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہا ہے, تو یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ کو کہیں سے ریجیکشن ہوئی آپ آزاد ہو جائیں گے, کیونکہ ان لوگ نے ریجیکشن اس بیسس پہ کی ہے جو انہوں نے دیکھا آپ میں, جو ان کا ایک انالیسس تھا, لیکن آپ کو پتا ہے ان کا انالیسس غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسی چیز سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ چیز کر لیں. لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ آتی ہے, کرٹیسزم لینا. آپ کو میں پولیٹیشنز کی مثال دیتا ہوں, وہ کیوں کامیاب ہیں. زرداری جیسا بندہ, اس کو کیا نہیں کہا لوگوں نے, جانور بھی کہا اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ, لیکن وہ چل میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, برا بندہ ہے لیکن یہ ایک کوالٹی ہے. اوکے, اسی طرح عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں, کیا کچھ نہیں فیس کیا, یہودی ایجنٹ, کافر, مشرک, پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا, وہ چل میں ہے. پوری کتاب لکھ دی ایک عورت نے, انہوں نے جواب دینا جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں, بالکل بھی نہیں سمجھا ضروری, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ہے نا. ٹروتھ از لائک اے لائن, سیٹ اٹ فری, اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. کبھی کبھی کر لیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ. قرآن سے دونوں مثالیں ملتی ہیں. جہاں حضرت یوسف نے مناسب سمجھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا وہاں کیا, جہاں مناسب نہیں سمجھا وہاں نہیں کیا. ٹھیک ہے, دونوں مثالیں ملتی ہیں. کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے تو کر لیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی وائف کے ساتھ باہر گئے تو ایک صحابی نے, رات کا وقت تھا, انہیں دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیم بیک, ہی سیڈ کہ میری وائف تھی. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ معاذ اللہ میں آپ پہ شک کروں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں کرو گے, لیکن تمہارے ساتھ جو شیطان ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے, جسٹیفائی بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی امیج کو, اپنی ریپوٹیشن کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, آپ فکر نہ کریں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کچھ لکھا ہو. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایک پہاڑ بھی کھڑا کر دے گا کوئی سامنے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریموو کر دیں گے. ٹھیک ہے, دس از اللہ. تو اسلام ویسے ہی ہمیں اس چیز سے ریلیکس کر دیتا ہے. نمبر 1, دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل, بلیم, ایکسکیوزز اور اینگزائٹی. آپ بیرک اوباما کو دیکھیں, ٹرمپ کو دیکھیں, انہیں سامنے کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے اس طرح اسمائل کر کر کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑا ریلیکس ہو کے آنسر کرتے ہیں, کبھی بھی وہ غصے نہیں ہوتے.
वाई? बिकॉज उन्होंने ये चीज लर्न कर ली है कि अगर हम इस चीज को नहीं डील करेंगे तो हम लीडर्स किस चीज के। ओके, इसका ये मतलब नहीं आप लोग मुतमईन बगैरत बन जाएं, जैसे वो स्टेट ड्रामे में कहता है कि जिसमें इफेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, यानी कि बगैरत गैरत प्रूफ। उसे एक बंदा कह रहा है, ताने दे रहा है, माँ बाप ताने दे रहे हैं, ऐसे ना करो ऐसे ना करो, आगे से स्माइल कर रहा है। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को ले लें और नेगेटिव क्रिटिसिज्म को बस छोड़ दें।